أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے گی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لیکن جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی 38 اور 39 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے آدم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ان دونوں آیتوں سے اس تذکرے کا، اس واقعے کا تکمیلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سے دوسرے واقعہ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو ان دونوں آیتوں میں جو بات واضح کر دی گئی ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب سے پہلے کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اس سے پہلے بھی یہی الفاظ کے ساتھ ایک آیت آئی تھی، لیکن وہاں پر وہ آیت میں جو ایک عتاب کے طور پر، ایک سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر اس کے ساتھ فوراً ہی کہہ دیا تھا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وہاں پر۔ یہاں پر پھر اس کے بعد جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ان کو معاف کر دیا گیا۔ اور پھر اب یہاں پر جو اترنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ عتاب کے سلسلے میں ذکر سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک اعزاز کے طور پر، اور اس میں جو ہے زمین پر خلیفہ بنانے کے طور پر جو ہے ان کو اعزاز دے کر زمین پر بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ میرے طرف سے جو ہدایت آئے گی، تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ خلافت الہیہ کا جو منصب ہوگا، منصب فرائض میں سے، تو وہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے وہ زمین پر آ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی سزا یا عتاب کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کہ خلیفہ بن کر بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ میری ہدایت آنے کے بعد اس پر جو عمل کرے گا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، یعنی دو چیزیں اس کو ملے گی اگر وہ بشرطے کہ ہدایت پر عمل کرے۔ خوف مستقبل سے تعلق رکھتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے جو حالات اور مصیبت اور پریشانیوں کے تعلق سے جو کیفیت ہوتی ہے اسے خوف کہا جاتا ہے، اور حزن اور غم ماضی سے تعلق رکھتا ہے کہ ماضی میں جو پیش آئے جو حالات تھے، یعنی جو نقصانات ہوئے تھے یا جو مرادیں نہیں ملی تھی، جو مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، اس کے سلسلے میں کوئی غم نہیں ہوتا، جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے غم کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اصل میں یہ دو صفات اولیاء اللہ کی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دیگر مقامات پر بھی جو ہے اس تذکرہ آتا ہے، اس قسم کی الفاظ لائے جاتے ہیں اولیاء اللہ کی صفات میں۔ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مرضیات اور اپنے ارادوں کو فنا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادوں اور ان کی مرضیات کے سامنے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا، اس کے فوراً بعد ان کے ساتھ ان کی صفتوں میں سے یہ ہے کہ وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے ایک انسانوں میں، جو مومن بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر
اس کے فوراً بعد متقی بھی ہونا چاہیے، اس کو تقوی پرہیزگاری والی زندگی ہونا چاہیے۔ کوئی اگر اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور ایمان کا دعویٰ بھی ہے، تو پھر وہ ایمان کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے جو ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نعمتوں کا تذکرہ فرمائے ہیں کہ دو نعمتیں جو ہیں ان کو دی جائے گی۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، فرمایا سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں۔ جو میری ہدایت پر عمل کرے گا تو اس کو جو ہے یہاں پر بھی گمراہی نہیں ملے گی اور پھر وہاں پر بھی وہ بدبخت نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں بھی وہ خوشبخت ہوگا، اس کو وہاں پر نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ تو یہ ہدایت والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اب زمین پر جا رہی ہو تو یعنی ایک گروہ ہوگا کامیاب ہونے والا اور ایک گروہ ہوگا ناکام ہونے والا۔ جو کامیاب ہونے والا جو گروہ ہے اس کا تذکرہ فرما دیا گیا کہ وہ وہی لوگ ہوں گے جو میری طرف سے آنے والی ہدایات پر عمل کریں گے، تو پھر ان کو میں خوف اور غم سے آزاد کر دوں گا، دور کر دوں گا، انہیں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس جو لوگ ہوں گے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو جھٹلائیں گے اور جو کفر کریں گے میری آیتوں سے، انکار کریں گے، میرے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر ان کا ٹھکانہ تو آگ اور جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات واضح کر دی گئی کہ دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک گروہ کامیاب ہوگا اور ایک گروہ ناکام ہوگا، ایک مومنوں کا گروہ ہوگا اور ایک کافروں کا گروہ ہوگا۔ بس جو ہدایت پر عمل کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہوں گی، اور جو ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ عذاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 4 رکوع سورہ بقرہ کے جو گزر چکے ہیں اس میں اقوام عالم سے خطاب تھا، تمام انسانیت سے، مختلف گروہوں سے، جو ایمان لانے والے جو بندے ہیں ان کا تذکرہ، اور جو ایمان نہیں لانے والے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ، سب لوگوں کا تذکرہ آیا تھا اس میں۔ اس طریقے سے ایک تمہید تھی وہ 4 رکوع میں۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ تقریباً 9-10 رکوع تک چلے گا۔ قوم بنی اسرائیل کون تھی اصل میں؟ اسرائیل جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، ان کا ایک نام عبداللہ بھی تھا۔ تو ان کی جو اولاد تھی بنی اسرائیل، ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان کی اولادوں میں سے ہزاروں پیغمبر مبعوث ہوئے، سب سے زیادہ پیغمبر انہی کی اولادوں میں سے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تو اس میں ان کی نسل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی ذریت، ان کی اولادوں کا تذکرہ، ان کو مخاطب کر کے یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو توریت نازل ہوئی تھی اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے یہ لوگ۔ اس میں اہل کتاب کا تذکرہ آگے آئے گا، بار بار اہل کتاب کہہ کر۔ تو اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں آتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہودی مدینہ اور اس کے اطراف کی بستیوں میں تھے بہت سی کثرت سے، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ اگلے رکوع میں ملے گا۔ تو اہل کتاب میں یہود بھی ہے اور نصارہ بھی ہے۔ یہود وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو سچا نبی نہیں مانتے تھے۔ اور عیسائی وہ تھے، نصارہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے بغض دل میں رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا تذکرہ یہاں پر آئے گا اگلے رکوع میں بھی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو تنبیہ کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے امامت اور پیشوائی دی تھی اور ساری دنیا کا مقتدیٰ بنایا تھا، ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ نہ صرف میرے طرف سے آنے والی ہدایت پر تم خود عمل کرو، بلکہ لوگوں کے سامنے بھی اس کو پیش کرو، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اپنے فرض منصبی کو بھول گئے، اور اس وجہ سے وہ دین سے بہت دور ہوتے چلے گئے، تحریفات کرتے گئے دین میں۔
آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہی دین ہے جو تمہارے پاس آیا تھا، اور بالکل اسی کتاب کی طرح ہے جو تمہارے پاس آئی تھی، توریت ہی کی طرح ہے۔ اس کی بنیادی اصول جو ہے وہی ہیں جو تم کو پیش کیے گئے تھے، لہذا تمہیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم اس بات کا انکار کرو گے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ان کے اوپر یہ بات کو واضح کر دیا گیا، اور یہاں پر یا بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے ان کو، اے بنی اسرائیل، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عزت و شرف ان کو جو حاصل ہوئی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو مانوس کرنے کے لیے کہ تم کس کی اولادوں میں سے ہو، اور پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارے اوپر احسانات کیے تھے، کیسے کیسے انعامات سے تم کو نوازا گیا تھا، اور تمہاری خاندانی شرافت کیسی تھی کہ اس کی وجہ سے تمہیں کیسے اعزاز ملے دنیا میں، اور پھر ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے ان کو کہ تمہاری غلط روش اور غلط راستوں پر چلنے کی وجہ سے تم کہاں پہنچ گئے، لہٰذا انہیں ہدایت کے راستے کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے اس میں، اور یا بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم کس کی اولاد ہو، تم جو اولاد ہو، جو خاندان سے جو تمہارا تعلق ہے وہ خاندان کوئی ایسا ویسا خاندان نہیں ہے، حضرت یعقوب سے جو ہے تمہارا تعلق ہے، جو اللہ کے بندے تھے، تم اس بات کو سمجھو اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ بات ان کو واضح کر دی گئی، اور پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اگر میرا عہد پورا کرو گے تو میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اور پھر اس میں یہ فرما دیا گیا کہ عہد کو پورا کرنے کی جو ہے بات جو ہے میری طرف سے وہ یہ ہوگی کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ کون سا عہد تھا جس کا تذکرہ سورہ مائدہ 6 پارے میں آیا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا فَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتِيتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اس میں پورا عہد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، جو عہد کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ تم اس عہد کو پورا کرو۔ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا کہہ کر وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ان میں کہ 12 سرداروں کو مقرر کیا تھا 12 خاندانوں میں سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، پھر فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بشرطے کہ تم نماز کو قائم کرنے والے ہو جاؤ، زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہو جاؤ، اور میرے رسولوں پر ایمان لانے والے بن جاؤ، اور ان کی مدد کرنے والے ہو جاؤ، وآمنتم برسولی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دو، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو پھر اس کی وجہ سے میں یہ کروں گا کہ تمہارے جو گناہ ہوں گے، برائیاں ہوں گی، اس کو تم سے دور کر دوں گا، اور پھر تم کو ان جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے اس سے دور ہو جائیں گے اور گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ تو یہ وہی عہد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ تم اس عہد کو پورا کرو جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، تو پھر میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کے سبب میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز کر دوں گا، اور تمہارے سارے برائیوں اور گناہوں کو مٹا دوں گا اور ختم کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو، عوام الناس سے مت ڈرو، معتقدین سے مت ڈرو، اور جو ہے دیگر لوگوں سے مت ڈرو، بلکہ ڈرنا چاہیے تمہیں مجھ ہی سے، مجھ کے علاوہ کسی اور سے تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔